اور اب اصرار یہ ہے کہ آئیں اور خطاب کریں. تو امام تشریف فرما ہوئے، محفل سجی ہوئی ہے، میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور حضرت نے جب کہا گیا کہ آپ خطاب کریں تو جو حضرت نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. میں نے پس منظر اس لیے بتایا تاکہ آپ کو لطف آ سکے. خطاب کا جب تک سیاق و سباق نہیں سمجھ میں آئے گا، جب تک مخاطبین سامنے نہ ہو. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ جب کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے خوشامد کرنے والے بھی بہت بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس کیفیت کے اندر خطبہ سنیے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں نحنو ذریۃ من آدم. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے مولا کا پہلا جملہ، ہم آدم کی اولاد ہیں. نہیں ایسے میں آگے نہیں جاؤں گا بھائی. کیا اور لوگ آدم کی اولاد نہیں تھے؟ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ نحنو ذریۃ آدم، نحنو ذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں. کون دو بھاری چیزیں؟ قرآن، ماشاءاللہ قرآن اور اہل بیت دو بھاری چیزیں نبی چھوڑ کر گئے. امام فرما رہے ہیں کہ ہم ہی ان دو بھاری چیزوں میں سے ایک ہیں جنہیں ہمارے جد چھوڑ کر گئے ہیں فی امتی، اپنی امت کے اندر. آگے بڑھئے. وَنَحْنُ ثَانِي کتاب اللہ، اور ہم کتاب خدا کا ثانی ہیں. کتاب خدا کا دوسرا پہلو ہے، اللہ کی کتاب کا دوسرا صفحہ ہے، اللہ کی کتاب کا دوسرا زاویہ ہے. ایک طرف سے قرآن نظر آتا ہے تو دوسری طرف سے وہی اہل بیت نظر آتے ہیں. ثانیو کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کا ثانی ہے. فیہ تفصیل، جس کے اندر تفصیل موجود ہے. اب یہ تفصیل کا جو اشارہ ہے وہ کتاب اللہ کی طرف ہے یا ثانی کی طرف؟ فیہ تفصیل، فیہ تفصیل کل شیء، جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، اور کوئی باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا. تحریف کرنے والوں میں جرأت نہیں ہے جو من کا بھی اضافہ کر سکے. تحریف کرنے والوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ فے کو بھی کم کر سکیں. کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا جو اس کو بگاڑنا چاہتا ہے. فالمعول علینا فی تفسیرہ، اور قرآن کی تفسیر ہمارے حوالے کی گئی ہے. ہم بتائیں گے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے، ہم بتائیں گے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے. تو یہاں امام حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں. امام حسن جی فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم قرآن کی تفسیر کو فالمعول علینا فی تفسیرہ ولا تظننا تاویلہ بل تیقنا حقائقہ. ہم اس کی تعویل میں یقین سے بات کرتے ہیں، ہم اس کی تعویل میں گمان پر بات نہیں کرتے. جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں جی، اندازوں پر بات نہیں کرتے، حقیقت کو بتاتے ہیں. فَأَطِیعُونَا، بس ہماری اطاعت کرو. امام فرما رہے ہیں فَأَطِیعُونَا، ہماری اطاعت کرو. فَإِنَّا طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ، ہماری اطاعت واجب ہے، ہماری اطاعت واجب ہے. اذ کانت بطاعت اللہ عز وجل، اس لیے کہ ہماری اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. سبحان اللہ، ہماری اطاعت، ہم اہل بیت کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. وَطَاعَتِ رَسُولِهِ مَقْرُونَةٌ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت گویا ہماری اطاعت، گویا ہماری اطاعت کرے گا گویا اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے. آگے سنیے. یا ایھا الناس، فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے کیا قرآن میں کہا ہے؟ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر تم نے رسول اور اولی الامر کی طرف پلٹا دیا لَعَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے، کامیاب رہو گے، حق تک پہنچو گے. یہ
میرے مولا امام حسن نے خطبہ ارشاد فرمایا، جب مولا یہاں پہنچے، تھکے تو نہیں آپ؟ ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے بھائی. جب یہاں میرے مولا پہنچے نا، یہ آیت پڑھ کر سنائی میرے مولا نے، تو ایک مرتبہ میں بھی بول رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے اور تقریر کرنی ہے آپ کو، کہوں گا بھائی کر تو رہا ہوں، روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، تو فرض کریں میرے بھائی اگر کہتے ہیں کہ اور کچھ کہیں گے آپ، تو بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی کہنے کی؟ میں تو کہہ رہا ہوں، ابھی اترا کب ہوں. جیسے ہی امام یہاں پہنچے نا، تو ایک صاحب کی آواز آئی جن کی محفل تھی. بھائی تھوڑا تو اپنا دماغ چلائیں گے نا آپ. ایک صاحب جن کی محفل تھی، انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے. یعنی وہ اشارہ دے رہے تھے کہ بس خطبہ ختم کر دیجئے. امام سے بس یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس سے زیادہ نہ بولیے. ابھی امام یہاں پہنچے تو کہنا آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے. تو حضرت کا جملہ سنیے. حضرت نے انہیں دیکھا اور فرمایا، لو کنت قائما ھذا المکان وذکرت ما اتانا اللہ من فضلہ ہولا فہولا، اگر میں یہاں کھڑا رہوں اور اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ بتاتا رہوں تو سال کے سال گزر جائیں گے. امام سے کہنے لگا اور کچھ کہنا ہے؟ تو حضرت فرمان، لو کنت قائما ھذا المکان، اگر میں یہاں جہاں کھڑا ہو کر خطاب کر رہا ہوں یہاں کھڑا رہوں، وذکرت ما آتانا اللہ من فضلہ، اور اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ بولتا رہوں، فہولا فہولا، تو سال کے سال گزر جائیں گے، میرا کلام ختم نہیں ہوگا. سالوں بولتا رہوں گا تو میرا کلام ختم نہیں ہوگا. تو وہاں کچھ شاعر بیٹھے تھے جو ان کی شان میں کچھ قصیدے کہہ کے لائے تھے. اصل میں تو وہ بے چین ہو رہے تھے کہ وہ کچھ کہیں تو انہیں کچھ انعام ملے. تو امام نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ان یختلفا بالاجداد، اللہ اکبر، تم کس کی تعریف کرنے آئے ہو؟ جی شاعروں کے ضمیر کو بیدار کیا. فرمایا تم کس کی تعریف کرنے آئے ہو؟ لو شئلت لجعلت عراقا شاما وشاما عراقا الرجل امرأة والامرأة رجلا، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. تم کس کی تعریف کرنے آئے ہو؟ میرے مولا امام حسن کا جملہ سنیں. فرماتے ہیں تم کس کی تعریف کرنے آئے ہو؟ میں اگر چاہوں تو عراق کو شام کر دوں اور شام کو عراق بنا دوں. تھکے تو نہیں ہے؟ امام فرما رہے ہیں میں جغرافیہ بدل دوں. شام اگر مشرق میں ہے تو میں اسے مغرب میں لے جاؤں، اور اگر عراق مغرب میں ہے تو اسے میں مشرق میں لے جاؤں. میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں اور عورت کو مرد بنا دوں. جیسے امام نے یہ کہا نا تو فوراً فقالا رجل من الحزار، وہاں موجود ایک شخص نے آواز دے کر کہا، فمو کا صغیر، آپ کا منہ چھوٹا ہے، ودعوا کا کبیر، مگر دعویٰ بہت بڑا ہے. وہاں موجود ایک شخص نے، میں تو آپ کو روایت سنا رہا ہوں نا، وہاں موجود ایک شخص نے کھڑے ہو کر امام حسن سے کہا کہ آپ کا منہ چھوٹا ہے اور دعویٰ بہت بڑا ہے. یبن ابی تراب من یقدر علی ذلک، کون اس قابل ہے، کس میں یہ صلاحیت ہے کہ عراق کو شام کر دے اور شام کو عراق، مرد کو عورت کر دے اور عورت کو مرد. یا آپ بات بڑی کر رہے ہیں اور بات بہت بڑی کر رہے ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا. تو فنظر الیہ الامام شرارا ما تستحین، امام نے اسے ایک نگاہ بھر کے دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دی، اما تستحین، تجھے حیا نہیں آتی؟ تجلسین مع الرجال، تو مردوں کے ساتھ بیٹھی ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ فقال رجل، ایک مرد کھڑا ہو کے بول رہا تھا. امام نے فرمایا تو مردوں میں کیوں بیٹھی ہے؟ اس کی حیت تبدیل ہونا شروع ہوئی، شرم کھا کے اٹھ کے جانے لگی. جیسے ہی جا رہی تھی تو امام نے پیچھے سے آواز لگا کے کہا، قال من ورائک، جا رہا تھا تو امام نے پیچھے سے آواز لگائی، فرمایا سارا عیالو کا رجلن، تیری بیوی اب تیرا شوہر ہو گئی ہے اور تیرے بچے اب خنثی پیدا ہوں گے. مولا فرماتے سنو، ان العرش سریری، عرش ہمارا بستر ہے. تھکے نہیں میری باتوں سے؟
میں ابھی مولا کا خطبہ مکمل کر رہا ہوں. ہمارے آرام کرنے کی جگہ عرش الہی ہے. ان العرش سریری و احمد و ضمیری، اور وہ احمد مصطفیٰ ہمارا ضمیر ہے. عرش ہمارا سریر ہے، احمد ہمارا ضمیر ہے. وعلی امیری، اور علی ہمارا امیر ہے. فرماتے وعلی امیری والحسین وزیری، اور میں وہ حسن ہوں جس کا مشیر حسین ہے، جس کا وزیر حسین ہے. بھائی امام حسن کے جملے، ایسے ہی آگے نہیں جاؤں گا، ذائقہ لیجئے مولا کے جملوں کا. فرماتے ہیں ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے. وَأَحْمَدُ ضمیری، اور احمد ہمارے ضمیر ہیں. وَعَلِيٌّ امیری، اور علی ہمارے امیر ہیں. وَالْحُسَيْنُ وزیری، اور حسین میرے وزیر ہیں. آگے والا جملہ سنیے، میں اس پہ آپ سے خاموشی نہیں برداشت کروں گا. وَالْجِبْرِيلُ فقیری. وہاں ایک شخص بیٹھا بڑبڑانے لگا، بڑبڑانے لگا تو امام نے اسے دیکھ کر کہا لو شئتا کنتا سیری امراتن، تو چاہتا ہے تو تجھے بھی عورت بنا دوں. میں تھک گیا. ایک مرتبہ امام نے یہ جملہ کہہ کر، توجہ، امام نے یہ جملہ کہہ کر فوراً فرمایا نحنو زین الجنان و حجج الرحمن، ہم جنت کی زینت ہیں.